اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً یہ ویڈیو بہت ہی اہم معلومات والی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ عقائد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم نے سابقہ ویڈیو میں فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ رسولوں پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چونکہ یہ بھی ایمان بالغیب کے اندر آتا ہے۔ اور چونکہ بندے نے رسولوں کو نہیں دیکھا، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ذریعے ہم تک تعلیمات پہنچائی ہیں، اور انہی تعلیمات کو ہی سچا جان کر ہم جو ہے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ رسول کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن برگزیدہ اور پاک بندوں کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے کے واسطے بھیجا ہے، انہیں رسول کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، یعنی تعلق قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے افراد کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی صرف اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی اور رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، اور ان کی نگرانی اور تربیت پرورش خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، اور عالی نسب، عالی حسب اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت، نیک سیرت اور عبادت گزار، پرہیزگار اور تمام اخلاق حسنہ نیک عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ درجوں زائد ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل، کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھوں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں نہ ہو یہ اللہ کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اس لیے انبیاء اللہ کے جسموں کا برس، سفید داغ، جذام، کوڑ وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب و کتاب، جنت و دوزخ، ثواب، عذاب، حشر و نشر، فرشتے وغیرہ نہیں تو اور کیا؟ یہ وہی بتاتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچتی، مگر یہ علم غیب کے ان کو ہے، اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی اور خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو علم عطا فرما دے وہ علم عطائی ہوتا ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم غیب موجود ہوتا ہے۔ خدا کے دربار میں نبی کا کیا مرتبہ ہے؟ تمام انبیاء کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت اور عزت حاصل ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل، اعلیٰ اور بلند و بالا ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی ان کے مرتبہ کوئی نہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جو کسی نبی کی عزت نہ کرے وہ کون ہے؟ نبی کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ فرض دوسرے تمام فریضوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص کسی نبی کی شان میں کوئی ایسی ویسی بات نکالے جس سے ان کی توہین ہوتی ہے، وہ کافر ہے۔ کیا کوئی شخص عبادت سے نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں، نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر عمر بھر روزہ دار رہے، ساری زندگی نماز ادا کرتا رہے اور سارا مال دولت خدا کی راہ میں قربان کر دے، مگر نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت خدا کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے دے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے
جو جسے اس کے قابل پاتا ہے۔ کل کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں؟ نبیوں کی کوئی تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں۔ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے ہر نبی پر ایمان ہمارا ایمان ہے۔ کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ نہ کوئی جن اور فرشتہ نبی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی عورت فرشتہ ہو سکتی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں۔ نبیوں کی طرح کسی اور کو معصوم سمجھنا گمراہی ہے۔ کیا اولیاء اللہ بھی معصوم نہیں؟ بے شک اولیاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت میں جو امام ہے وہ بھی معصوم نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، اور ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو ناممکن بھی نہیں۔ کیا نبی کسی حکم خدا بندی کو چھپا بھی لیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پر بندوں کے لیے جتنے احکام اتارے ہیں انہوں نے وہ سب کو پہنچا دیے ہیں۔ جو کہے کہ کسی حکم کو نبی نے چھپائے رکھا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ پہنچایا، تو وہ کافر ہے۔ سب میں پہلے رسول کون ہے؟ سب میں پہلے رسول جو کافر کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے رسول جو کافروں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے 9.5 برس تک تبلیغ کی، مگر چونکہ آپ کے زمانے کے کافر بہت سخت دل اور گستاخ تھے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور آخرکار آپ نے دعا کی، طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی۔ صرف گنتی کے وہ مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھا بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ سب سے آخر میں کون سے نبی تشریف لائے؟ سب میں پچھلے نبی جو تمام جہانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے وہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا، اور حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی اب نبی نہیں آ سکتا۔ انبیاء کرام مرتبے میں برابر ہیں یا کم و بیش؟ نبیوں کے مختلف درجے ہیں۔ بعض کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں، اور بعض سب سے افضل، اور رتبے میں سب سے بلند و بالا ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سردار ہیں، سب کے سر کے تاج ہیں۔ حضور کے بعد کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر حضرت خدا کی ساری مخلوق سے افضل جہاں تک کہ فرشتوں سے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان عقائد کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔